بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، آمین۔ حقیقی کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے حسان صاحب نے کراچی ملیر سے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ حسان صاحب بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کچھ سال پہلے ان کے لڑکپن کا ہے، جب وہ انتہائی شرارتی ہوا کرتے تھے۔ اکثر لوگوں کے گھروں کا دروازہ بجا کر بھاگ جانا، کسی بچے کو تنگ کرنا ان کی شرارتوں میں شامل تھا۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب گرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ یہاں کراچی میں ہر کوئی جانتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں کراچی کی سڑکوں پہ زیادہ ٹریفک نہیں ہوتا۔ عموماً لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں رہتے ہیں یا دفتروں میں ہوتے ہیں، اور شام ہوتے ہی گھر اور دفتروں سے نکلتے ہیں۔ خیر، جون کا یہ مہینہ تھا اور ان دنوں کراچی میں گرمی اپنے عروج پر تھی۔ میں اپنی سائیکل لے کر گھر سے باہر نکلا اور ایک قریبی پارک میں جا کر درخت کے نیچے سائے میں جا کر بیٹھ گیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آنے لگی۔ نیند کے جھونکے اتنے تیز تھے کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی اس وقت شام کے تقریباً 4 بج رہے تھے۔ میں اس وقت نیند میں تھا اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میرے سرہانے پہ 2 لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ذرا غور سے ان کی بات سننی چاہی تو وہ لوگ مجھے کچھ مشکوک لگنے لگے اور آپس میں اس طرح کی بات کرنے لگے کہ جیسے وہ کسی کا قتل کر کے آئے ہوں۔ میں اپنے آپ کو ایسے شو کر رہا تھا جیسے میں بہت گہری نیند میں سو رہا ہوں۔ ان کے پاس میں نے ایک بڑا چھرا بھی دیکھا جس سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ خون میں لت پت بھی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے کسی کو کاٹا گیا ہو۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی جیسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ جانے لگے تو ان میں سے ایک آدمی اچانک رک گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے قریب آ کر مجھے جج کر رہا ہو۔ میں نے اپنی سانسیں روکی ہوئی تھیں۔ گرمی کے موسم میں میری حالت ایسی تھی لیکن میرا وجود ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ جب ان لوگوں کو اطمینان ہوا کہ میں بے خبر سو رہا ہوں تو وہ لوگ پھر اپنی تسلی کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اپنی پوزیشن بدلی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ میں کوئی جان نہ ہو۔ میں بھاگتا ہوا پارک سے باہر نکلا، سیدھا اپنی سائیکل پہ جیسے تیسے بھگا کر واپس گھر آ گیا۔ میں نے اپنے چچا کو سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا اور اس بات کا ذکر آگے کسی سے کرنے کو منع کر دیا۔ کچھ وقت بعد محلے میں شور اٹھا کہ 2 گلیاں چھوڑ کر کسی گھر میں لاش برآمد ہوئی ہے جس کا گلا کٹا ہوا ہے۔ میں یہ سن کر مزید ڈر گیا۔ سارے محلے کے لوگ اس گھر کے آگے اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی اور پھر ایمبولینس آئی اور لاش کو کارروائی کے لیے ہسپتال پہنچایا۔ میں نے اپنے چچا کو کہا کہ چچا جان، کیا یہ وہی واقعہ ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا؟ تو انہوں نے مجھے پھر سے منع کیا اور اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنے کی تلقین کی۔
لیکن میں یہ آج تک نہ بھول سکا۔ آج بھی اس گھر اور اس پارک کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور میری نظروں کے سامنے وہی چھورا جو خون میں لت پت تھا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ تھا حسان صاحب کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ، جسے وہ کبھی نہیں بھلا سکتے۔ آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو لازمی ہم سے شیئر کریں۔ ہم اپنے پروگرام میں حقیقی کہانی میں ضرور شیئر کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور کمنٹ میں کوئی سجیشن ہو تو ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔